السلام علیکم۔ انٹیریئر منسٹری نے کہا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی دونوں درخواستوں کے اوپر انہیں پاکستان باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں ان کا نام ECL سے نکالنے سے قاصر ہیں۔ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ایک سیکشن آفیسر ہیں، ایس او ہیں عامر سہیل لنگڑا صاحب، انہوں نے یہ خط ابھی شام میں جاری کیا ہے۔ ان کے وکلاء اس کے اوپر کافی ناخوش ہیں اور کل وہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ ہم دوبارہ اگر دہرا لیں کہ اسپیشل کورٹ کا آرڈر کیا تھا، تو اسپیشل کورٹ کا آرڈر یہ کہتا تھا کہ پینڈنسی آف کیس جو ہے کسی بھی ملزم کے خلاف جو ہے اس کو پاکستان سے باہر جانے سے نہیں روکتی، یہ الفاظ تھے اس آرڈر کے۔ اس کے علاوہ دوسرا ان کا پیرا یہ کہتا تھا کہ ان کو حق حاصل ہے کہ اپنے مرضی کے انسٹیٹیوشن سے جا کے علاج کروا لیں، یہ بھی اسپیشل کورٹ کا آرڈر تھا۔ لیکن انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم تو کرمنل کورٹ ہیں، خاص کام کے لیے بنائے گئے ہیں، ECL سے نام نکالنے کا اختیار ہمارا نہیں ہے۔ دو جگہ سے یہ کام ہو سکتا ہے، ایک وفاقی حکومت جس نے آج انکار کر دیا، اور دوسری ہے ہائی کورٹ جہاں صبح فروغ نسیم صاحب جائیں گے اور درخواست دائر کریں گے۔ اور اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں حکومت کے اکرم شیخ، وہ اسپیشل کورٹ کے اندر بیان دے چکے ہیں کہ انہیں پاکستان سے باہر جانے پر مشرف کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا۔ نیکسٹ لائن یہ تھی کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کی تیمارداری انہوں نے کرنی ہے، اس لیے اس کو اپوز نہیں کریں گے۔ تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن بن جائے گی مشرف کے وکلاء کی۔ آج جو میٹنگز ہوئیں نواز شریف صاحب کی اپنے پارٹی کے لوگوں سے، اور گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی ان کی اپنے پارٹی کے لوگوں سے، ڈیوائیڈڈ اوپینین تھی، آدھی پارٹی ایک طرف تھی آدھی ایک تھی، لیکن ڈومیننٹ اوپینین کہا یہ جا رہا ہے یہ تھی کہ اگر نواز شریف صاحب نے خود اجازت دی، حکومت نے خود اجازت دی، تو اگلے 4-5 سال آپ سے ہر ایک شخص جو ہے آپ کو یہی تانا مارے گا کہ جس نے آپ کی حکومت گرائی تھی اسی کو آپ نے بینڈ باجا بجا کے پاکستان سے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ اپنے سر پہ مت ڈالیے، عدالت کے اوپر چھوڑ دیجئے، عدالت فیصلہ کر لے جو بھی ہوگا۔ تو لیٹس سی کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اسی کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گفتگو ہوں گے چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے، ویری وارم ویلکم بوتھ آف یو۔ اس کے علاوہ کراچی سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شاہد سید صاحب اور مولا بخش چانڈیو صاحب۔ شاہد سید صاحب ANP کی نمائندگی کریں گے اور مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے۔ اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اکرم شیخ صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، پہلے انہی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر کے طور پر بڑا مشکل کام تھا جس سے آپ گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو رائٹ ناؤ جو پوزیشن ہے ECL کے اوپر نام ڈالنے کی، اس کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے؟ ملک صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ کی جو سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کی کریکشن کر لیں۔ میں نے کسی مرحلے پہ اسپیشل کورٹ کے سامنے یہ بیان نہیں دیا کہ مجھے جنرل مشرف کے باہر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں، بالکل کوئی بیان نہیں ہے، نہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے اور نہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور نہ میں نے کبھی کوئی بیان دیا ہے۔ اور میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے یہ بیان کیسے دے سکتا ہوں؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا مقدمہ 15 دن سے زیادہ چلنے کے لائق نہیں ہے۔ اس مقدمے میں بڑی مختصر شہادتیں ہیں اور ساری کی ساری شہادتیں تحریری شہادتیں ہیں۔ کل جو ریپورٹرز نے آپ کو کوٹ کیا، نہیں، جو ریپورٹر نے کوٹ کیا وہ یہ کوٹ کیا ہے کہ میں نے پچھلی تاریخ پہ یہ کہا تھا، بالکل ریپورٹر نے غلط کوٹ کیا ہے۔ میں نے کسی جگہ پہ، پہلی بات تو نہ عدالت کے اندر نہ عدالت کے باہر، اس مقدمے میں نے پوری احتیاط برتی ہے کہ میں تھرو آؤٹ کسی بھی جگہ پہ کسی پروگرام میں نہ جاؤں، زیادہ کوئی گفتگو نہ کروں، اور پریس کے سامنے تو جتنا اوائڈ کر سکتا ہوں میں کروں۔ اگر مشرف پاکستان سے باہر جانا چاہیں تو آپ ان کی مخالفت نہیں کریں گے؟ یہ بیان تھا جو کل پورے نیشنل میڈیا نے آپ کو کوٹ کیا۔ بالکل نہیں کوٹ کیا، مجھے کسی نیشنل میڈیا نے نہیں کوٹ کیا۔ میں آپ کو کلپنگز دکھا دیتا ہوں، اگر آپ پروگرام میں ساتھ رہیے گا میں کوشش کرتا ہوں پروڈیوسر صاحب سے۔ آپ مجھے کلپنگ دکھائیں، انہوں نے یہ کہا، بات سنیے۔ گزشتہ پیشی پہ جب پہلے دن مشرف صاحب آئے تھے، مشرف صاحب کے آنے پہ عدالت میں 36 پیشیوں میں سے 2 مرتبہ وہ آئے ہیں، اور ان کے آنے پہ کل آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ اسے انکاری ہیں، وہ ہسٹری لمبی ہو جائے گی۔ میں نے یہ بات نہیں کہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، مجھے یہ بات دکھا دے، مجھے جو ہرجانہ آپ چاہے میرے اوپر عائد کر دیں۔ دیکھیں اندر تو کیمرہ نہیں تھا نا، اندر سے تو ریپورٹرز نے کوٹ کیا۔ نہیں، ریپورٹر نے کسی نے کوئی بات میں نے پڑھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، بریکنگ نیوز پورے میڈیا پہ چلتی رہی ہے۔ اکرم شیخ صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے یہ بات نہیں کہی، آپ انکار کر دیں، لیکن یہ مت کہیں کہ خبر نہیں چلی۔ آپ انکار کرنا آپ کا حق ہے، آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، پورا حق ہے آپ کو۔ آپ کہیے کہ آپ کو مس کوٹ کیا گیا، لیکن پورے نیشنل میڈیا نے کل آپ کو کوٹ کیا اس کے اوپر۔ مجھے یہ بات
جو میڈیا نے مجھے کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشرف کو ہر پیشی پہ طلب کرنے کی بجائے ان کے وکلاء حامی بھریں کہ ان کی عدم موجودگی میں وہ مقدمہ اکرم چلائیں شیخ گے. صاحب آپ عدالت میں ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے نظر انداز کر دیا ہو. بریکنگ نیوز کے طور پر ریڈ فل سکرین پاکستانی میڈیا نے یہ چلایا ہے بیان آپ کا کہ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہے، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. یہ بیان کا ایک حصہ. نیکسٹ لائن یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان سے باہر جانا چاہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. فل سکرین یہ ریکارڈ ہے کل پاکستانی میڈیا کا، سارے چینل دیکھیے گا. میں نے بالکل کوئی ایسا بیان نہیں دیا. میرا کوئی کسی عدالت نے کوئی، آپ وہاں عدالت میں ایک ساؤنڈ سسٹم ہے باقاعدہ. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ اکرم شیخ صاحب کی مجھے آواز آنی بند ہو گئی ہے. میری آواز آپ کو اس لیے بند آنی ہوگی کہ آپ کی مرضی کی آواز نہیں ہے. ارے اکرم شیخ صاحب آپ کی آواز تو ہمارے پسند کی آواز ہے. آپ کی آواز آپ کے دوستوں کو ناپسند ہوگی. آواز آنا بند نہیں ہوتی. آپ کی آواز بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. آپ نے عدالت کے اندر بھی کچھ کہا تو ہم نے آواز سن لی. تو اب تو میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے دکھا دیں، میں وکالت چھوڑ دوں گا. میں آپ کو کل والی وہ بریکنگ نیوز کی پٹیاں تو دکھا سکتا ہوں، آپ کو نہیں دکھا سکتا. بریکنگ نیوز کی پٹیاں تو آپ کی اپنی چلائی ہوئی ہیں. میری نہیں چلائی ہوئی، پاکستانی نیشنل میڈیا کی چلائی ہوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے میرا بیان مجھے دکھا دیں. میں نے کہیں بیان دیا ہے، کسی میڈیا کے سامنے دیا ہے، کورٹ کے سامنے دیا ہے. اندر تو کیمرہ نہیں تھا عدالت کے اندر. کیمرہ ہوتا تو میں ریکارڈنگ سسٹم ہے باقاعدہ. اندر عدالت کے ہر کاروائی ریکارڈ ہوتی ہے. اچھا چلیں اس سے آگے چلتے ہیں. ایک سوال اور پوچھ لیں آپ سے. یہ آپ کا پورا حق ہے، آپ نے ڈینائی کر دیا، پورا استحقاق ہے آپ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ اور طریقے سے کہا، میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا. اب مجھے دوسرے سوال کا جواب دے دیجیے. جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کل ہائی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں درخواست دائر کریں گے. وہاں قانونی پوزیشن کیا بنتی ہے؟ ہائی کورٹ کا دائرہ کار ہے ای سی ایل سے نام نکالنے کا یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں اس مقدمے کی صورتحال یہ ہے کہ اس مقدمے میں جو مشرف صاحب کو ایکسٹ کنٹرول لسٹ پہ ہے وہ سپریم کورٹ نے ڈالا ہوا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص اس کو آرڈر کو کوئی موڈیفائی یا ریسینڈ یا ویریفائی جب تک نہ کرے سپریم کورٹ تو یہ آرڈر قائم رہے گا. تو میری رائے میں شاید ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہ ہو. کیا یہ فائنل آرڈر تھا سپریم کورٹ کا یا درمیان میں فائنل سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی ایک حتمی حیثیت ہے. سپریم کورٹ کے ایک مقدمہ سنتی ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جن کو انٹرم آرڈرز کہا جاتا ہے. کچھ آرڈرز ایسے ہیں جو سپریم کورٹ مقدمے کی سماعت کے دوران حتمی طور پہ جاری کر دیتی ہے. وہ انٹرم آرڈرز نہیں ہوتے. They do not fall within the categories of interim orders, but they do fall within the categories of the prayers. تو یہ مقدمہ جب سپریم کورٹ نے سنا مولوی اقبال حیدر کا اور باقیوں کا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ ان کو جو ہے اپنا کوئی یہ اگر یہ پہلے سے نہیں ہے اس میں ای سی ایل کی لسٹ میں تو ان کو ای سی ایل کی لسٹ میں ڈالا جائے، اور ای سی ایل کی لسٹ میں ڈالنے کے بعد کوئی شخص اس کو نکالے گا نہیں. اچھا یہ ویسے میرے نالج میں نہیں ہے، کیونکہ جو میری باقی وکلاء سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ ایک انٹرم آرڈر تھا کیونکہ اس وقت یہ مقدمہ یہاں تک پہنچا نہیں تھا. اب کیونکہ مقدمہ شروع ہو چکا ہے اور چارج شیٹ بھی پڑھی جا چکی ہے. بہرحال آپ بڑے قابل آدمی ہیں، میں آپ کو چیلنج جو ہے میں اس کو آپ صاحب علم ہیں، صاحب حکمت ہیں، صاحب دانائی ہیں، آپ کے پاس میڈیا کی پاور ہے. ارے آپ طاقتور آدمی ہیں، آپ سزا دلوا سکتے ہیں، معافی بھی دلوا سکتے ہیں. میں سزا دلوانے پہ، میں تو صرف مقدمہ کرنے پہ جو ہے وہ دیکھیں اکرم شیخ صاحب ایک جرنیل کو پاکستان میں آرٹیکل 6 کے تحت غداری کی سزا دلوانے جا رہے ہیں. آپ سے تگڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک سوال اور پوچھ لوں، ٹائم پھر میرے مہمان بیٹھے ہوئے، میں ان کی طرف واپس آؤں گا. ایک میں تو چاہتا نہیں تھا بات کرنی، یہ تو آپ کے جو پروڈیوسر ہیں ان کی یہ دھکے شاہی ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ سے ملک صاحب نے حکم دیا کہ آپ سے بات کریں. میں شکر گزار ہوں آپ کا اکرم شیخ صاحب. اس وقت آپ سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وضاحت کرنے کا موقع دیا. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کسی جگہ پہ. اچھا ایک سوال کا اور جواب دے دیجئے. جو اسپیشل کورٹ کا آرڈر آیا اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پینڈنسی آف کیس ہو تو آپ اس کی بنیاد کے اوپر کسی ملزم کو پاکستان سے باہر جانے سے نہیں روک سکتے. یہ اس میں لکھے ہوئے الفاظ ہے اس کے اسپیشل کورٹ کے آرڈر کے. اسپیشل کورٹ کا یہ آرڈر بھی جو ہے یہ بھی ان کی اپنے اختیار سماعت سے ہی باہر ہے. ارے یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن یہ ریٹن آرڈر ہے. میں ریٹن آرڈر کو چیلنج کر دیجئے پھر کل صبح سپریم کورٹ. ریٹن آرڈر کو میں نے تو کورٹ میں کھڑے ہو کر چیلنج کیا ہے.
یہ ریٹرن آرڈر اس آرڈر سے متصادم ہے جو یہی عدالت 31 جنوری کو صادر کر چکی ہے. تو لیکن آپ کو شیخ صاحب یہ نہیں لگتا کہ جنرل پرویز مشرف کے وکلاء جو ہیں... ملک صاحب بات سن لیجئے. جی. ایک آرڈر جاری کیا عدالت نے 31 جنوری کو اور ایک آرڈر جاری کیا 31 مارچ کو. 31 مارچ کے آرڈر میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئینی عدالت نہیں ہیں, ہم تو ایک اسپیشل کورٹ ہیں. اس میں آرڈر میں انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے بالکل نہیں اس کو جانے کی اجازت دے سکتے. سر انہوں نے کہا ہے کہ پینڈنسی آف کیس جو ہے یہ کسی بھی ملزم کو پاکستان سے باہر جانے سے نہیں روک سکتی, ریسٹرکٹ نہیں کرتی ان کی موومنٹ. یہ ان کی رائے ہے. یہ پینڈنسی آف کیس جس عدالت کے پاس... سر عدالت کی رائے جو ہے عدالت کا حکم ہوتا ہے نا سر, وہ میری رائے تو نہیں ہوتی. میری بات سنیں ملک صاحب, جو عدالت اختیار دینے کا ریلیف دینے کا اختیار نہیں رکھتی اس کی رائے تو آربیٹر ہے نا. چلیں, قابل احترام ہے لیکن اس کی رائے ہے بس. بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا, لیکن جنرل پرویز مشرف کل اس آرڈر کو لے کر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اس کی تصدیق کریں, میری بات سنیں جی. میں آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, آپ کا ایک بہت بڑا چینل ہے, آپ اپنے چینل کے لوگوں کو کہیں کہ عدالت کا وہ سنیں. میں 42 سال کی وکالت چھوڑ دوں گا اگر آپ مجھے یہ کہیں گے ان کے باہر جانے پہ مجھے اعتراض ہے. سر یہ اتنا بڑا آپ مت کہیے, کیونکہ ہمارے ہاں ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا تھا 98 کا ڈالر ہو گیا تو چھوڑ دوں گا, ڈالر 98 سے نیچے بھی آ گیا, انہوں نے نہیں چھوڑا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسا چیلنج دیں. کل پورے پاکستانی نیٹ ورک نے یہ بیان چلایا ہے, لیکن آپ کی ڈینائل, آپ کا استحقاق ہے, وہ آپ نے دے دی, 10 دفعہ دہرا دی, آن ایئر ہو گئی. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اپنے خیالات سے ہمیں نوازا. اکرم شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. آپ کی طرف چودھری جعفر اقبال صاحب, وفاقی حکومت نے آج درخواست ریجیکٹ کر دی جنرل صاحب کی, کیوں؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک تو اکرم شیخ صاحب نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا سپریم کورٹ کا حوالہ دے دیا, جو کہ اس آرڈر میں تو نہیں ہے. لیکن ندیم ملک صاحب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس میں بڑی ہی مشاورت کی ہے اور رائے لی ہے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا, اور آج جو انٹیریئر منسٹری نے جاری کیا. میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ جس کا ایک آلریڈی اپنا ایک انٹرم آرڈر یا پرمننٹ آرڈر آیا ہوا ہے. نمبر 2, گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ آئین اور قانون کی روح سے سارے پاکستانی ایک ہے, اور کسی کے ساتھ ایک اسپیشل رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور اس کیس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو کیس اس وقت چل رہا ہے آرٹیکل 6 کے حوالے سے, یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ وہ چاہے اپنے علاج کے حوالے سے جائیں یا اپنے والدہ صاحبہ کو دیکھنے کے لیے جائیں, خدشہ اس چیز کا ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے. یہ آپ کو اندیشہ ہے جس کی بنا پر آپ نام نہیں نکال سکتے؟ اندیشہ یہ ہے. اور کل کلاں ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ گورنمنٹ نے غالباً کوئی ڈیل کی ہے, اس کے مطابق جو ہے اس نے ان کو جانے دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ڈیل ویل والی کہانی ہے, کیونکہ یہ کافی چل رہا ہے. دیکھیں ڈیل والی بات ہوتی تو آج آپ کے پاس جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہی ہوتی کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے. کوئی ڈیل ویل والی بات نہیں ہوئی. ڈیلیں ہوئیں, جنرل پرویز مشرف کے وقتوں میں ہوئیں, انہوں نے ڈیلیں کی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے ڈسیزن وہ لیا جو آئین اور قانون کہتا ہے, اور ڈسیزن وہ لیا جس کے تابع جو ہے سب کو ایک جیسی ٹریٹمنٹ ملنی چاہیے لاء کے حوالے سے. اچھا, ویسے میں اس وقت کسی جرنیل کا کیس پلیڈ کر کے غیر جمہوری رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ میاں صاحب کو جس چیز کے لیے کریڈٹ دے رہے ہیں, میاں صاحب اسی ڈیل کے ریسیپینٹ تھے جو جنرل پرویز مشرف نے کی تھی. دیکھیں میں یہ جو عرض کرنا چاہوں گا, میں عمران اسماعیل صاحب کی طرف آ جاؤں. عمران اسماعیل صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ میاں صاحب نے سنا ہے کہ زرداری صاحب سے بھی بات کی, فرحت اللہ بابر صاحب کا بیان آ گیا کہ جنرل پرویز مشرف کا مسئلہ ڈسکس ہوا, پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ عمران خان سے بھی مشاورت ہوئی ہے. آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر؟ میں نے بھی ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ وہ آ رہا تھا کہ شاہد خان صاحب سے کوئی مشاورت ہوئی ہے. ہماری ابھی آج کور کمیٹی کا اجلاس تھا, اس میں اس طرح کی کوئی بات آئی نہیں بیچ میں. آپ کی پارٹی کی پوزیشن ہے کیا چاہتے ہیں آپ؟ جنرل مشرف کو آئین توڑا 2 دفعہ, جرنیل نے چارج شیٹ ہو گئے, سزا دی جائے یا کیا کیا جائے؟ نہیں جی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسا پاکستان کے ایک عام آدمی کے ساتھ انصاف کے اوپر مبنی سلوک ہونا چاہیے, وہی جنرل صاحب شوڈ گو آل تھرو دیٹ پروسیس. اور اس کے بعد اگر ہماری عدالتیں خود مختار ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو 1 مہینے کی سزا ہونی چاہیے یا 10 سال کی ہونی چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے, تو عدالتوں کا فیصلہ ہے. لیکن ان کو ہی شوڈ گو تھرو دا ہول پروسیس. وہ پروسیس کہیں پہ بھی بائی پاس نہیں ہونا چاہیے. ٹی سی ایل سے نام نہیں نکالا جانا چاہیے.
دیکھیے ECL سے نام نکالے جائے یا نہ نکالا جائے، پروسیس پورا کرنا چاہیے. نہیں یہ بڑا کروشل ہے جی. ECL سے نام نکالنا اس وقت میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں نکالنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نہیں نکالنا چاہیے. نہیں نکالنا چاہیے بیکاز ان کا جیٹ یہاں کھڑا ہوا ہے، پوری انٹینشن ہے پاکستان سے باہر جانے کی، اور یہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ جو کوئی بھی یہاں پہ عدالت کو چاہے وہ لکھ کے دے کے گیا، بیان حلفی ہو یا وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گیا ہو، واپس نہیں آیا. پھر ہم نے حسین حقانی صاحب کے کیس میں بھی یہ دیکھا کہ وہ عدالت آئے، اس کے بعد وہ فٹافٹ ان کو یہاں سے نکالا گیا، اور جیسے وہ نکلے اس کے بعد سے آج تک پلٹ کر پاکستان کبھی تشریف نہیں. شاہی سعید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی، آج پارٹیوں کا موقف لے لیں، عوامی نیشنل پارٹی کی رائے کیا ہے؟ ندیم ملک صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف کے کیس میں سوائے میڈیا کے پروگراموں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، نہ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں. ہماری پارٹی کے موقف کلیئر یہ تھی کہ اگر کرنا ہے تو پھر سب کے خلاف، صرف مشرف کے خلاف نہ ہو. اس میں اس کے توڑنے کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو پھر رگڑا دیا جائے اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ کیا جائے. لیکن ایک بندے کے ساتھ کرنا اور باقی کو نہ کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے سوائے 18 کروڑ عوام کو بیوقوف بنا کے، ٹائموں کا ضیاع کر کے. جو ملک کے اہم ایشو ہے اس ایشو میں ٹائم گین کر کے یا اسے آگے پیچھے ہونے کے لیے یہ ایک حربے کے مختلف زاویوں سے استعمال کرتے ہیں. جہاں تک ان کی بارگیننگ کی بات ہوتی ہے اور وہ معاہدوں کی بات ہوتی ہے، وہ چیزیں پہلے وقتوں میں بھی ہوئی ہے اور اب بھی اگر وہ چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے. معاہدے بھی ہوئے، شاید ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہو. ایگریمنٹ کا رخ الگ الگ ہو سکتے ہیں. ایک ڈائریکٹ ہے کہ ان کو چھوڑ دینا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ فکر نہ کرو کورٹ کے ذریعے سے، تاکہ ہم بھی بچ جائے، سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. وہ طریقے بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں یہ ان چیزوں سے کچھ حاصل نہیں ہے. ہم یہ دے دیں کہ ہمارے آپ کا خیال ہے کہ حکومت نے انہیں عدالت کے ذریعے طے کیا ہوا ہے کہ مور لگوا کے جانے دینا ہے، یہ پارٹ آف دی ڈیل ہے؟ آپ کی یہ رائے ہے؟ یہ بالکل، میں بولے یہ بالکل ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں، ایسے ممکنات تھے. ہمارے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ بہترین ملک ہے. جس طرح سے اللہ نے اپنی مہربانی ہمارے ملک میں کی ہے اور ساری نعمت اس ملک میں دی ہے، اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بارگیننگ کے، منافقت کے، جھوٹ کے، فریب کے بھی سارے حربے ہمارے پاس موجود ہیں. ہم کچھ بھی کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں سارے فیزیبلٹی ہے اور یہ مطلب فیزیبل ہے، ہو سکتا ہے اور کر بھی سکتے ہیں. شاہی سعید صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ملک صاحب آپ کی اجازت سے کہ جیسے شاہی سعید صاحب نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا یا ڈیل والی بات ہوتی تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ باقاعدہ جب کیس اوپن ہوا ہے اور اس کو وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں آن دا فلور آف دی ہاؤس اس کا اعلان کیا اور اس کی ڈائریکشن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی. تو اس میں ہم بڑے سنجیدہ ہیں کیونکہ دیکھیں رول آف لا جو ہے یہ سب کے لیے. اگر آپ پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہیں گے، آپ قانون کی بالادستی چاہیں گے، تو پھر بڑا ہو چھوٹا ہو پھر وہ سب ایک ہی نظم سے دیکھا جائے گا اور وہی چیز آئندہ آنے والی قباحتوں کو روکے گا. اور اگر اسی طرح جو بار بار لیف دیا گیا تو وہ نہیں ہوگا. جہاں تک بات عدالتوں کی ہے وہ ان کی ڈسکریشن ہے. عدالتیں چھوڑتی ہیں، عدالتیں معاف کرتی ہیں، عدالتیں سزا دیتی ہیں، عدالتیں باہر جانے دیتی ہیں، عدالتیں باہر سے واپس بلاتی ہیں، وہ ان کی ڈسکریشن ہے. احمد رضا قصوری صاحب نے کل ہمارے پروگرام میں کہا کہ جو طیارہ جس کی طرف ابھی عمران اسماعیل صاحب نے حوالہ دیا وہ ہدایت اللہ خیشکی، وہ ان کے ہمزلف ہیں، ان کا جہاز ہے جو، یا انہوں نے ارینج کیا ہوا جہاز ہے جو یہاں نور خان بیس پہ کھڑا تھا. معلوم نہیں ابھی بھی کھڑا یا نہیں ہے، اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہوا اس کے اوپر. جہاز آیا تو کسی پارٹ آف دی پروسیس کے تحت ہی آیا ہوگا نا، ہوا میں اڑ کے آتا ہے وہ، لیکن ویسے ہی نہیں آ جاتا، اس سے پہلے کافی ارینجمنٹ کرنے پڑتے. ایک اور چیز کمال کی چیز ہے، یہ ملک کے جہاز آیا، عملہ جہازوں بیٹھا رہا، کوئی پیسنجر نہیں اترا. ان سے 12 پوچھا گیا کہ جی آپ کی ڈیسٹینیشن نیکسٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتانے سے انکار کیا. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کسی کو لینے رہے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے بتانے سے انکار کیا. یہ آپ دنیا میں کہیں کر نہیں سکتے. عمران اسماعیل صاحب جہاز لینڈ کر سکتے ہیں آپ کی پرمیشن کے بغیر؟ سر پرمیشن تو جہاز لینڈ کرنے کی مل جاتی ہے، پرائیویٹ جیٹس کی ہر جگہ مل جاتی ہے. آپ ابھی 5 منٹ میں دبئی میں مل جائے گی پرمیشن آپ کو جہاز لینڈ کرنے کی، وہ دیٹس انٹرنیشنل، کوئی لا بریک نہیں ہوا. لیکن جہاز لینڈ کرنے کے بعد اس کی نیکسٹ ڈیسٹینیشن بتانا فوری آپ کو ہے کہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے، فیولنگ کتنی ہے، اور آپ کس کو لینے آئے، کس کو چھوڑنے آئے، وہ سارا آپ کو انفارمیشن دینی ہے. ویسے عمران اسماعیل صاحب جب ایئر اسپیس میں آج کل کیونکہ سیکورٹی سچویشن ایسی ہے، کوئی بھی آپ کا پلین انٹر ہوتا ہے تو وہیں سے مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے اور ریزن شوڈ بی نون ٹو ایوری ون کہ وہ جہاز کیوں آ رہا ہے. آپ کی سیکورٹی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کی ایئر اسپیس میں انٹر ہوا اور آپ سوئے رہے، یہ نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا سر. ہم تو اپنی ایئر بیس دے دیتے ہیں، جہاز لینڈ کرنے میں کیا ہے. تو
آپ کو بھی پتا ہوگا، میرے خیال میں ان کو بھی پتا ہوگا کہ اٹس اے بگر ارینجمنٹ، معلوم نہیں کہ اس کے ifs and buts کیا This was not for the first time, mind you. یہ میرے خیال ہے دوسرا ہے جہاز، اگر if not third time پرویز مشرف صاحب کو لینے کے لیے. پہلے بھی آ چکا ہے، پہلے تو جنرل کیانی کا وقت تھا نا، وہ ایک ارینجمنٹ تھا کہ جی اس وقت بھی وہ تھا کہ ابھی گئے اس وقت بھی وہ جہاز آیا تھا. اس وقت جنرل صاحب اڑ گئے تھے، جو مسٹیک اب ان کو شاید بھاری پڑ رہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے. مرسب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جہاز آئے ہیں یہ غلط فہمی تو نہیں کہوں گا، ممکن ان کی ایک بڑی سفارش کرائی اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ اسی سفارش کے تابع گورنمنٹ آف پاکستان فوراً کو لیز کر دے گی. کس نے سفارش کی تھی؟ ممکن ہے وہ سمجھتے ہوں، اور وہ ظاہر ہے جو سفارش کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہوگا، اس کی ایک کیلکولیشن ہوگی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، نہ ہی کوئی ڈیل تھی. وہ ان کو ایک اپنا ان کا ایک سوچ تھی. بلکہ یہ بھی میڈیا میں آیا، صاحب کا جہاز کیسے آیا کرتا تھا، ان کا میڈیا میں یہ بھی آیا کہ دبئی میں، ابوظہبی میں یا دبئی میں جہاں ان کا رہائش گاہ، وہاں بھی سیکورٹی موومنٹ تھی، وہ ساری موومنٹ تھی. تو وہ ایک $1.5 جو ہے اس سے ریلیٹ تو نہیں کر سکتے، اس میں کوئی ہے تو نہیں بیچ؟ قطعاً نہیں، کوئی $1.5 کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی. اور بلکہ $1.5 بہت زیادہ رکھتے ہیں، میں اس سے تھوڑے پیسوں سے معاملہ ہو سکتا ہے. یہ قطعاً اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. چانڈیو صاحب کی طرف چلتے ہیں. چانڈیو صاحب آپ کی آواز آنی تھی سکی، معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ سوال دہراؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے؟ جنرل صاحب کو ECL سے نام ہٹا کے جانے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے؟ دیکھیے ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ انہوں نے آئین توڑا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ جو جعفر اقبال صاحب نے باتیں کی ہیں وہ دو مرحلوں میں تو بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ کسی بھی، میں کہہ رہا ہوں مسلسل، کسی بھی شکل میں جنرل مشرف باہر جائیں، یہ الزام حکومت پہ آئے گا اور حکومت اس کی ذمہ دار ٹھہرے گی. اور حکومت ریفارم کہے گی، حکومت نے آئین توڑنے والوں کو رعایت دے کر باہر بھیجے کسی بھی شکل میں، چاہے کسی بھی فیصلے کی صورت میں بھی اگر یہ ملک سے باہر جائیں گے تو ذمہ داری اس حکومت سے ہوگی. چانڈیو صاحب لیکن ایک سوال آپ سے بنتا ہے، وہ میں 2 دن سے سن رہا ہوں، جتنے دفعہ ابھی پروگرام میں پیپلز پارٹی سے نمائندہ لیتا ہوں تو وہ لوگ ساتھ SMS کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوچھئے ان سے کہ 5 سال انہوں نے آرٹیکل 6 کی کارروائی کیوں نہیں کی، انہوں نے کیوں بیٹ باجا بجا کے جانے دیا؟ یہ دونوں چیزیں تو آپ ہی کر سکتے تھے. آپ جب 2 منٹ دیں گے تو میں جواب دے دوں گا. آپ کے پاس 5 منٹ ہے جی، 2 منٹ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ سارے منٹ آپ کے بعد میں اٹھ بھی جاؤں گا. لیکن ایک بات سنیں، اس زمانے میں کون سی اپوزیشن تھی جنہوں نے مشرف کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی، عامر کے لیے راستے تنگ کیے ہوئے تھے، عامر کو کام کرنا ممکن نہیں، تو پھر تو ہم قصوروار تھے کہ کوئی بات چیت ہم نے کی جمہوریت کے لانے کے لیے. اگر اس وقت کی اپوزیشن بھاگ گئی تھی، چھپ گئی تھی، معافیا مانگ رہی تھی گھروں میں محفل دی مافیا، 3-4 متوالوں کے سوا ساری مسلم لیگ نور خاموش تھی اور قبرستان کا ماحول تھا، ہو کا عالم تھا. محمد نواز شریف صاحب کی ان کی گھر والی جو میری بہن ہے وہ ساری رات رستے پہ ان کو گاڑی میں بٹھائے رکھا، ایک بھی متوالا لاہور سے نہیں نکلا. اب جو نکل پائے. تو اس صورتحال میں اگر اپوزیشن نے حکمت عملی اختیار کی ہے تو کوئی قباحت نہیں. اگر اتنا بڑا جرم ہوتا تو یہ اپوزیشن بھی 2 دن کے لیے بھی وہ حکومت ان میں شریک نہیں ہوتے اور حلف نہ اٹھاتے. لیکن میں چانڈیو صاحب آپ کی اس جذباتی تقریر سے میں زیادہ متفق نہیں ہوں، کیونکہ 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اکیلا جنرل پرویز مشرف رسپانسبل ہے. اس وقت آپ کی حکومت تھی اور پورا اختیار تھا، آپ کے پاس طاقت تھی، اپوزیشن آپ کی ٹانگ نہیں تھی کھینچ رہی، آپ آرٹیکل 6 کا اطلاق کر سکتے تھے. دیکھیں آپ، میں معافی مانگتا ہوں، میں ندیم ملک سے تو مخاطب نہیں ہوں، ایک اینکر سے اور ایک چینل سے مخاطب ہوں. کس ایشو پر آپ ہم سے متفق ہوئے کہ آج متفق نہیں ہوئے تو مجھے تعجب ہوگا، مجھے تعجب نہیں ہوگا آپ متفق میں سے نہ ہو. لیکن ایک بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، مولانا بخش چانڈیو صاحب میں تو ہر ایشو پہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ بتائیے. ندیم صاحب پہلے آپ سنتے تھے، آج پتہ نہیں چلے مجھے میں جا رہا ہوں، میری میٹنگ ہے بہت ضروری، آپ حکم پہ بیٹھا ہوں. اس وقت کی اپوزیشن نے کون سی قیامت لگائی ہوئی تھی جس میں ہم نے مسلک کا مظاہرہ کیا؟ اگر ہم نے بات چیت کی ہے تو خود بھی اپوزیشن سے شریک ہوئی اور انہوں نے وزارت کی ہے، انہوں نے حلف اٹھائے. پہلی بات. دوسری بات، آج جب حکومت ایکشن بھی اٹھا رہی ہے، جب عدلیہ سے فرار بھی ہو رہے ہیں، ان کو تحفظ نہیں دیا جا رہا ہے، ان کی حمایت نہیں کی جا رہی. کتنے بڑے ان کی حمایت کر رہے ہیں. خود وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ فوج اور پاکستان کی حکومت ایک پیج پر ہے. یہ کیا قسم کے بیان، یہ صورتحال ہمارے زمانے میں نہیں تھی کیا؟ ہاں، ہم نے ملک کو گھبر سے نکال، یہی صورتحال درپیش تھی. پارلیمنٹ میں مشرف کی حمایت میں باتیں کی جا رہی تھی اور ان کو چھوڑنے کی باتیں ہو رہی تھی، ان کے فکر و فلسفے کی باتیں ہو رہی تھی. جناب آج جو ہم نے
उन सारों चीजों को बर्दाश्त किया, लड़ाई से गुरेज किया। हमने कहा मुल्क एक आईनी रास्ते पे चल निकले, फिर अपना रास्ता खुद ये मुल्क तलाश करेगा। हम उसमें कामयाब हो गए। हमने इधर चांदी साहब, लेकिन पता नहीं आप कामयाबी किसे ताबीर करते हैं। आपने 5 साल अपनी हुकूमत के ख़त्म होने के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ का बेनज़ीर मर्डर ट्रायल में आपने फरीक बनना कबूल। 5 साल हुकूमत गुजरने के बाद ये वो चीज़ थी जो आपकी हुकूमत को डे 1 करनी चाहिए थी। वो लीडर जो पार्टी की सिंबल है, निशानी है, पूरा पाकिस्तान भुट्टो के नाम से पीपल्स पार्टी को जानता है, जरदारी के नाम से नहीं। आपने 5 साल क्या किया इसके ऊपर? मैं तो बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ आपसे। सुन ले जरा, सुन ले, ये सवाल बहुत हो चुके हैं। आप पुराने फाइल निकाल कर 2 ही सवाल उठाते हैं, एक बेनजीर भुट्टो का केस, एक करप्शन के केस। बाकी तीसरी बात ही पीपल्स पार्टी अच्छे भी काम किए, तस्करा नहीं, कोई भी नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे जमाने में सदर पाकिस्तान जरदारी साहब होते और हमारी हुकूमत भी होती और अगर ये केस चलता भी, तो आपको याद है जब पंजाब से एक DIG गिरफ्तार हुआ तो कितने बड़े आज के जमहूरी कैंपेन थे, उन्होंने कहा था ये तो बड़ा आले सस्तर है, गिरफ्तार करके इंतकामी कार्रवाई का शिकार बनाया जा रहा है। सारे केस का हुलिया बिगड़ गया होता। हमने तनकीद बर्दाश्त करके एक अदलिया के रास्ते से, अदलिया के अंदाज से उस केस को आज पहुंचाया। आज जिस जगह पे पहुंचा है इसमें हमने तनकीदें बर्दाश्त की, अपने कारकुनों की, अपने ज़मीर की, अपने दिल की आवाज़ें थी हमारी। हम खामोश रहे कि नहीं ये बात दुरुस्त है। हमारे एक सिंध के एक बड़े रहनुमा है, वो कहते थे जनाब ये तो इनकी हुकूमत है, ये तो इनकी। मैं तो एक सूबेदार को कहता वो बनवा लेता मुशर्रफ से, और ये अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों गए, इनकी हुकूमत है, रिपोर्ट गलत आएगी। जब अक़वाम मुत्तहिदा किया गई तो फिर उनका मौक़िफ़ हमें बड़ा मोहतात होना पड़ा था। आप क्या समझते हैं बेनज़ीर साहबा के फूल को कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन भूल सकता है? मुमकिन नहीं है। कारकुन तो नहीं भूला, लीडरशिप भूल गई, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने एक इतराज़ का खत लिखा था। वो आपके ही फॉरेन मिनिस्टर का तहरीर किया हुआ खत था, वो भी आपके जहन में होगा। मैं आपको ये कहने लगा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कहने लगता हूँ पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी को हर दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जमाने में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्जाम लगे कि उन्होंने कानून और आइन और अपने पार्टी के मंशूर पर अमल दरामद नहीं किया। भुट्टो ने साहब ने कहा मुझे पहले पाकिस्तान की बका का सवाल है, पाकिस्तान में जमहूरियत का सवाल है। जरदारी साहब ने बिल्कुल ऐसा किया। अब आप क्या समझते हैं? भुट्टो का बीबी का बेटा नहीं सोच रहा था? भुट्टो की बेटियां जवान, बीबी की बेटियां जवान नहीं थी? अगर कोई मसलत होती, अगर कोई अटकर सटकर से काम किया जाता। चाहूंगा जाफर इकबाल साहब आप बताइए। और फिर सुन लें, चांदी साहब ने तो अपनी राय दी। चांदी साहब मेरे भाई हैं, गुजारिश ये है कि वो कह रहे थे कि जब ये नवाज शरीफ और सारी पार्टी भाग गई और कुछ नहीं था। देखें इस पार्टी ने 8-9 साल जनरल परवेज मुशर्रफ का मुकाबला किया और डट कर किया, और जिसकी वजह से ये पार्टी जिंदा भी ने लीडर के नाम पर और लीडर के लिए किया सारा कुछ। और जैसे आपने बात की, लेकिन चांदी साहब की एक बात दुरुस्त है, 12 अक्टूबर 99 को जिस दिन हुकूमत टूटी थी आपकी पार्टी कहीं खड़ी नजर नहीं थी आई। आपकी पार्टी कहीं खड़ी नजर। मेरी जरा तसल्ली से बात सुन लें। आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे तसल्ली से सुन लें। इज्जत करता हूँ, आप गलत बयानी से जरा गुरेज करते हैं। आज पहली बार मीडिया पे बैठे आपको मानना पड़ा। उंगलियों पे तो मेरी गुजारिश, उंगलियों पे लोग गिन ले। मेरी गुजारिश, मुस्लिम लीग के रहनुमा थे जो अपने कायद के लिए कुर्बानी है, वो गिने तो मुझे बताएं। मैं अभी बताता हूँ। आप मेरी बात सुन लेंगे तो जरा थोड़ी तारीख दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ चांदी साहब की तस्दीक कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। देखें बात ये है कि उस वक्त जब मास्टर लगा, एक तो हमारी किसका लेंगे, मेरी बात सुनते मैं भी आपको बताता हूँ। बताएं, कल मैंने नाम सुना है। चले चांडियो साहब मुझे जरा मौका दीजिएगा, मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। देखें गुजारिश ये है कि जो लीडरशिप थी, जब देखें मेरी बात तो सुन लेना एक मिनट। देखें वजीर आजम को साहब को गिरफ्तार कर लिया, लीडरशिप को उसे वक्त घेरे में ले लिया, और वहां सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखते हैं तो पहले लोग जो थे ये सीनियर लोग थे। मेरे भाई मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। तो पार्टी का मैं एक सेक्रेटरी जनरल था, मैं कायम मकाम स्पीकर था। मैंने 13 को रिकॉर्ड पर है आपके तमाम अखबारात में, BBC CNN को मैंने मजम्मत की, और मैंने ये कहा कि 15 तारीख को 12 को कुआ, 15 को मैं कौमी असेंबली का इजलास बुला रहा हूं, और चाहे मुझे सड़क पर इजलास करना पड़े मैं करूंगा। उसके बाद सारी रात जनरल परवेज मुशर्रफ ने मीटिंग्स की, सस्पेंड कर दी असेंबली, सस्पेंड कर दी पावर सारी स्पीकर की, और घराव में ले लिया मेरा घर।
میں یہاں آپ سے عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے میں مثال بیٹھا ہوں, اور پھر اس کے نہ صرف یہ میں نے کام کیا, سنیں, نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ہفتے بعد جب ہمارے لوگ ریلیز ہوئے وہ سب میرے پاس آئے, اس کے بعد ہم نے حکمت عملی اپنی بنائی, اور سب سے پہلے 50 MLA 100 MPs اکٹھے ہوئے. یہ دراصل یہ تمام جو حقیقت ہے یہ مسخ کرتے ہیں. ہاں کہنا یہ کارکن نہیں نکلا ملک صاحب, 2/3 آپ کی اکثریت کی حکومت تھی 12 اکتوبر 99 کو, وہ 2/3 ہمیں نظر کوئی نہیں آئی. لیڈر کو پھانسی دے دی گئی, یہ جب اتنے بڑے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, یہ کہاں تھے؟ ان کے سب بڑے اس وقت جنرل ضیاء اللہ کے حمایتی تھے, آنکھیں بند کر دی. وہاں کہاں پیرزادہ صاحب چلے گئے تھے, کہاں جتوئی صاحب چلے گئے تھے؟ ذرا حقیقت کو دیکھیں نا, اس وقت نہیں نظر آئے یہ لوگ, یہ نظر نہیں آئے لوگ. یہ حقیقت 5 سال آپ کی بات درست ہے, 5 سالوں میں ایک بریک قریب آ رہی ہے. چانڈیو صاحب بریک لے لیں, بریک سے واپس تو عمران اسماعیل صاحب سے پھر چانڈیو صاحب سے بھی موقف جانے کے. بریک لے لیں, بریک کے بعد باری باری بولیں گے, اکٹھا بول کے میرے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی. بریک لے لیجیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئینی حکمرانی, یہ ہم روز سوال اٹھاتے ہیں, تو اس میں میرے خیال میں موقع تو ایک ایسا ہے جس میں نون لیگ اگر کھڑی رہے تو شاید بات آگے بڑھ جائے. ایک پروسیس کمپلیٹ کر لیں, سزا ہوتی ہے, جزا ہوتی ہے, جو بھی ملنا ہو جائے. میں تو کہتا ہوں جی اللہ نے ہمت دے, کھڑے رہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ اس سچائی پہ کھڑے رہتے ہیں اور یہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ونس فار آل یہ چیپٹر ختم ہو جائے کہ پاکستان کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کا نظام اور یہ ساری چیزیں, تو یہی وقت ہے کہ اس وقت طاقت دکھانے کا, اپنے ہمت دکھانے. آپ کی پارٹی سٹینڈ لے گی, نون لیگ کے ساتھ سپورٹ دے گی اس ایشو کے اوپر؟ سر ہم تو اس ایشو پہ کھڑے ہوئے, بالکل ہم اس پہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ, میں نے جیسے آپ سے پہلے عرض کیا کہ وہ یہ شوڈ گو تھرو دا ہول پروسیس. فیصلہ عدالت سے کیا آتا ہے وہ عدالت کا کام ہے, لیکن پروسیس ان کے اوپر پورا ہونا چاہیے. شاہی سید صاحب, عوامی نیشنل پارٹی وہ کیا اگر جنرل پرویز مشرف کا ٹرائل آگے چلے گا, کیونکہ چارج شیٹ ہو گئے ہیں, سزا کی نوبت آتی ہے, تو وہ نون لیگ کا ساتھ دینا پسند کرے گی, یا تب بھی آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ 12 اکتوبر 99 کو ساتھ ملائیے؟ بالکل کر, ہم تو سب کے چاہ رہے ہیں. ہم نے تو پہلے سے بولا کہ صرف مشرف کیوں, مشرف کے وہ ساتھ جو مشرف نے ابھی جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں نے جو بھی کیا ہے وہ تو خود اسے ایکسیپٹ کر دیا. وہ تو مطلب اس سمے وہ جو اگر جرم ہے تو وہ اقبال جرم کر رہا ہے کہ میں نے جو کام کیا پلانے مرضی کے مرضی سے کیا, تو پھر اس میں آپ کو اور کیا ثبوتیں چاہیے؟ گواہ کیا, جو گواہ تو خود ہے, خود آپ تو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا پلانے بننے دے. اب تو چاہیے کہ آپ ان کو بھی اٹھا کے لے آئے, پکڑ کے لے آئے, ڈال لے اسی کے ساتھ ایک کیس میں ڈال لے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی احتساب ہو وہ ملک کے مفاد کے رہے اور سب کے ساتھ یکساں ہو. ایک بندے کے ساتھ احتساب کرنا, انتقام کے لیے احتساب نہ ہو. ہم یہ سمجھتے کہ انتقام کے لیے صاحب, لیکن اگر 12 اکتوبر 99 سے آپ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو افتخار چودھری سمیت سپریم کورٹ کے اس بینچ کو پکڑنا پڑے گا جس نے غیر آئینی طریقے سے 3 سال دے دیے تھے جنرل پرویز مشرف کو آئینی ترمیم کے لیے. اس اسمبلی کو پکڑنا پڑے گا جس نے آپ کی وہ 17ویں ترمیم کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے ترمیم والے بھی آئے گئے. کچھ لوگ ابھی بھی نواز شریف کی حکومت میں وہی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے. تو ظاہر بات ہے ایک بندے کو کرنا جو وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہی دے, وہ اگر پارٹیوں میں آپ نے اس کو ایڈجسٹ کر دیا, ان کو معافی ہو گئی, ایک کو کر دیا, تو ہم اس احتساب کو نہیں مانتے, ہم اس کو انتقام مانتے. باقی مرضی ان کی ہے, جو عدالت فیصلے کرے, سب نے عدالتوں کے اوپر ڈالنا ہے. آخر میں جو بھی کچھ ہوگا عدالت نے جو کیا ہمیں قبول ہے, اب یہی بولیں گے. لیکن اصول یہ ہے کہ یہ ویسے شاہی سید صاحب کی بڑی سٹرانگ اوپینین ہے. شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت عدالت پہ ڈلوا کے راستہ نکالنا چاہ رہی ہے. شاہی سید صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کے عدالت کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے. بالکل یہی ہو رہا ہے آج کل. جو بھی کام ہے سو موٹو ہے یا عدالت کرے. ہم اور سیاستدان کیا کریں گے؟ ہم اپنا بھی بتائیں کہ ہم نے کیا کر رہے ہیں. جو لوگ مشرف کے ساتھی تھے, آیا ہم ان سب کو ایک ترازو میں پلڑے میں ڈال لیں, یا صرف مشرف کو کر کے اور باقی اللہ کے واسطے بخشو کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہو گئے. جو ہمارے ساتھ ہے وہ واہ واہ, جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ مولا بخش چانڈیو صاحب انتقام سمجھتے. پیپلز پارٹی کیا نون لیگ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر جنرل پرویز مشرف کو عدالت سزا سنواتی ہے؟ کیونکہ اس میں 2 ہی سزائیں ہیں. یہ شاید لوگوں کو ابہام ہے کہ کوئی 1 مہینے کی بھی سزا ہو سکتی ہے, یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے. یہ جو ہائی ٹریزن ایکٹ ہے اس میں تیسری کسی سزا کا ذکر ہی نہیں ہے. میں پہلے تو ایک جملہ کہہ دوں, اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں اس وقت جی ضرور, چودھری
जाफर इकबाल साहब के लिए, तो मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक जुमला कहना चाहता हूं कि मौजू निकला है तो मौका मिला है मुझे आपके जरिए से मैं सलाम पेश करूं मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर के उन बेटों बेटियों को जो नंगे पीठ पे कोड़े खा रहे थे और जो शाही किलों समेत कई जेलों भरे हुए थे, जिनकी वजह से आज भी पीपल्स पार्टी जिंदा है। अब आपके सवाल का जवाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ खड़ी है, किसी जाती ताल्लुक की वजह से नहीं। आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए, जमहूरियत की कामयाबी के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, और जब तक उन्होंने यही रास्ता अख्तियार किया हम उनके साथ रहेंगे। मेरे ख्याल में ये अनोखी अपोजिशन है जिन्होंने इस किस्म की बातें की कि कदम बढ़ाए हम आपके साथ हैं, सिर्फ इसलिए कि बैनुल-अक़वामी हालात पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, हम नहीं चाहते। और दूसरा, ये जो केस जिसमें गए, मैं अपने दोस्त से मुत्तफिक नहीं हूं कि ये वक्त का खराबा है, बिल्कुल नहीं। आज तक जो हुआ है ये बड़ी बात हुई है, ऐसा कभी तस्वर भी नहीं था कि इस किस्म मार्शल लॉ लगाने वाले को, आइन तोड़ने वाले किसी जनरल को ऐसे कटहरे में आना पड़ेगा। ये बड़ी बात हुई है, लेकिन ये तो आगाज है, ये तो शुरुआत है, ये इब्तिदा है। असल बात है नेकी वो होती है कि खात्मा बिल खैर हो, कि इंतहा भी वहां तक पहुंचे जो आइन और कानून के मुताबिक हो। हम उनके साथ इसी अंदाज से खड़े होंगे। दुरुस्त है। सजा कौन सी देंगे? अच्छा, अगर आप इसकी सबकी बात इजाजत हो तो एक सवाल, मैं प्रोग्राम एंड की तरफ आ रहा है तो एक दूसरा एक टॉपिक है, ब्रीफली उसके ऊपर भी मैं बात कर लूं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मैंने सबका मौक़िफ़ ले लिया। खुरासानी, खालिद खुरासानी, जिसने पाकिस्तानी फ़ौज के 23 FC के जवानों के गले काटे थे। अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वो कह रहे हैं कि कोई सीज़ फायर वगैरह हमने एक्सटेंड नहीं की, और ना एक्सटेंड करने का मतलब है कि हम दोबारा हमलों का आगाज़ करेंगे। तो जाफर इकबाल साहब, पहले आप ही से फिर चांडियो साहब से भी इस पर राय लेते हैं। हम कितनी देर मुंतज़िर रहेंगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, कि हमारे बच्चों का गला मत काटो? हमें कहीं तो एक डिसाइसिव पोजीशन लेनी है, वो कब आएगी? रेड लाइन कब ड्रॉ करेंगे? मलिक साहब, मेरा ये ख्याल है अब चंद दिनों की बात रह गई है, और ये अब बात ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हतमी जो आपस में अभी मुलाकात हुई थी तालिबान की कमेटी और डायरेक्ट, बल्कि नॉट कमेटी, डायरेक्ट हुई, और यहाँ से जो वज़ीर आज़म साहब ने बनाई गवर्नमेंट ने, उसका अब सारी चीज़ें जो अगले 2-4 दिन में सामने आ जाएंगी। और ये तो नहीं हो सकता कि जैसे आपने फरमाया कि एक तरफ ये बात की जाए कि हम अमन चाहते हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, और दूसरी तरफ ये बात हो कि नहीं, हमने तो जंग लड़नी है और हमने जो है बेगुनाहों का खून बहाना है, तो फिर ये बात नहीं होगी। फिर डेफिनेटली इस तरफ से भी जो हमारी पूरा राइट है गवर्नमेंट को कि वो अपनी रिट, गवर्नमेंट की और स्टेट की रिट को कायम करे, और फिर इसमें हम कोई रायत बरतने वाले नहीं हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, शाहिदुल्लाह शाहिद जो हैं वो कह रहे हैं कि जंग बंदी के बगैर भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारी कौंसल शुरा इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन जो वो ग्रुप्स थे जो इन बातचीत के मरहले के दौरान भी पाकिस्तान पे हमलावर होते रहे, ये मोहम्मद एजेंसी और फजलुल्लाह, ये आपकी एहरारुल हिंद, और पता नहीं कितने और इस तरह के ग्रुप निकलाएंगे, मुझे सबके नाम नहीं आते, ये पाकिस्तान पर हमलावर होते रहे, कभी इस्लामाबाद कचहरी के ऊपर, कभी FC के जवानों के गले काट कर। यहाँ हम कब खड़े होंगे एज अ नेशन? कब हमारा एक मुतहदा पोजीशन सामने आएगी? मैं तालिबान की सूरत हाल से ज़्यादा वाकिफ नहीं हूँ, और इसीलिए मैं कभी कभार उन पर इस किस्म का तजिया, उनकी सूरत हाल से मैं वाकिफ नहीं तो तजिया भी नहीं करता। बस जो रियासती अंदाज है, जो हमारी ख्वाहिश है, हम उनकी बात करते हैं। पूरी कौम इनके साथ थी, ऐसा कभी नहीं हुआ जो अख्तियार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिया गया पार्लियामेंट में कि जो चाहे करें, अमन करने के खातिर बातचीत करना चाहे या लड़ाई करना चाहे, एक्शन उठाना चाहे। कौम मुंतजर है कि हमारा पाकिस्तान का वजीर आज़म पाकिस्तान का कायद बनकर पाकिस्तान के बेटियों बेटों को यतीम होने से बचाएगा, लोग पाकिस्तानियों की जिंदगी को महफूज करेगा। मैं शुरू से जब भी मुझसे पूछा गया मीडिया में, मैंने कहा मैं पुरुमीद नहीं हूँ, दुआगू हूँ। मैं दुआ मांगता हूँ अल्लाह इस मरहले को कामयाबी से पूरा करे, अल्लाह इस मुल्क में अमन लाए, इस मुल्क के फौजियों को, सिविलियन को, बेटियों को, बेटों को, सबको महफूज रखे। अब बेटियां बहुत बेवाह हो चुकी, बच्चे बहुत यतीम हो चुके, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा मैं पुरुमीद हूँ, मैं दुआगू हूँ, और अब भी कहता हूँ कि मैं दुआगू हूँ। आप देख लें, जिस MNA को बुलाएं, जाफर इकबाल साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, जिस MNA को बुलाएं, सेनेटर को बुलाएं, मिनिस्टर को बुलाएं, हर इशू पर उनकी अलग जबान होगी। कोई इस तरफ जा रहा है, कुछ इस तरफ जा रहा है, पोते फला इदारे पेज एक पेज पर है। पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पेज पे हो जाए, उन सबको तो एतमाद मिलेगा आप करना क्या चाहते हैं। उनको किसी को पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं। 2-3 मेहरबान हैं जो अकेले कुल हैं,
وہی بات کر رہے ہیں, وہی معاملہ کر رہے ہیں. کسی سے پوچھیں گے کچھ کہے گا, کچھ یہ کہے گا. لیکن مجھے ایک بات لگتی ہے کہ میں دعاگو ہوں, پر امید اس لیے نہیں ہوں کہ آپ کو لگتا ہے یہ کسی تنظیم سے بات چیت ہو رہی ہے. ایسے لگتا ہے پاکستان کی حکومت اپنے سے برابر کسی ملک سے بات چیت کر رہی ہے, جس شان سے, جس یہ بات آپ کی درست ہے, کمزوری کا تاثر جا رہا ہے. تو کب شاہی سید صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ شاہی سید صاحب سے بھی پوچھ لیں. شاہی سید صاحب, آپ کیا تجویز کرتے ہیں, سرکار کو کتنی دیر اور منتظر رہنا چاہیے؟ کوئی حتمی لائن, کوئی حتمی فیصلہ کر لینا چاہیے, وقت نہیں آ گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ندیم علی صاحب جیسے مولا عباس صاحب نے کہا, میں اسی بات کو ایکسٹینڈ کر کے بڑھاتے ہوئے یہی حقیقت ہے کہ ظاہر نا امید تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن پر امید بھی ہم نہیں ہیں کہ کچھ ہونے والا, کیونکہ سامنے جو چیز ہے, بات کس سے ہو رہی ہے, کوئی بولتا ہے 47 گروپ ہے, کوئی بولتا ہے 35 گروپ ہے, لیکن اس کے باوجود ایک چیز پہ ہم مطمئن ہیں اور متفق ہیں کہ ساری پارٹیوں نے مل کے اے پی سی میں نواز شریف کو اختیارات دیا, وہ جہاں چاہے, جیسے چاہے, جس طرح چاہے کرے, بات کرے اور امن دے. کیونکہ انہی طالبان کے پرو کی وجہ سے اور طالبان کی ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ بھئی یہی پارٹی الیکشن کرے, یہی پارٹی الیکشن کرے, انہی پارٹی نے الیکشن کرے یا انہی پارٹی کی حکومت بنی. اب یہ طالبان اور پرو طالبان آپس میں بیٹھ کر کے قوم کو, عوام کو امن دے دے, وہ کیا طریقہ طے کرے, دونوں آپس میں ملک کے آئین کو پامال نہ کرے, آئین کو, قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل نکالے. ہمیں حل چاہیے, کیونکہ وہ حل ہی عوام چاہ رہے ہیں, اور عوام اس وقت جو ہے صرف اس انتظار میں کہ کب یہ خوشخبری آئے گی, وہ خوشخبری کے لئے. لیکن جو چانڈیو صاحب نے کہا کہ امید تو ہے پر آثار نہیں ہے. عمران اسماعیل صاحب, ملک صاحب ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ اب تک ہم یہ جنگ سے دیکھ رہے تھے کہ لوگ مر رہے تھے اور کوئی ڈائریکٹ کنیکشن کیونکہ ان لوگوں سے نہیں تھا تو شاید دل میں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ جو ثانیہ ہوا اسلام آباد کچہری کا, اس میں جو بچی کی شہادت ہوئی, فضا ملک, وہ شی واز ون آف آور فیملی ممبر, اور وہ پہلا جنازہ تھا جو خدا کرے کہ آخری ہو, جو ہمارے گھر سے دہشت گردی کے نتیجے میں نکلا. اور اس کے بعد جو تکلیف اور جو وحشت دل میں ہوئی وہ شاید مولانا صاحب ان کی جو ایم پی ہے شہید ہوئے خیبر پختونخوا میں, وہ ان کے نہیں تھے؟ نہیں سب تھے سر. میں کہہ رہا ہوں میرا ڈائریکٹ رشتہ تھا نا, خون کا رشتہ تھا. پارٹ آف مائی فیملی, یہ وہ بتا رہے ہیں پارٹ آف مائی فیملی. مجھے یہ احساس تھا کہ جو بچے خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا ہمارے ملک میں جہاں بھی شہید ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا دکھ تو ہوتا ہے, لیکن ایک جو آپ کو دل میں اصل شدت سے محسوس ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ کا اپنا آپ سے چلا جائے اس حادثے کے اندر, تب آپ کو زیادہ اس کا درد محسوس ہوتا ہے. تو ایک تو وہ بڑا ثانیہ ہوا ہمارے ساتھ, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جو اصل چیز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ طالبان سے نیگوسیشن کے بغیر معاملات ٹلتے نہیں. اگر ہم ڈائریکٹ وار میں جاتے, نارتھ وزیرستان کے اوپر اٹیک کرتے, تو بہت خرابی ہوتی ہے ملک کے اندر, اور اس طرح کے کئی واقعات ہوتے. جو ابھی پچھلا ایک مہینہ گزرا ہے, بہت سکون اور صبر کا مہینہ گزرا ہے, اور اس مہینے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے اندر سپلٹس پیدا کر دی ہیں. جو بیسک آئیڈیا تھا کہ پہلے تھن آؤٹ کرنے کے بعد وہ وار لڑی جا سکتی ہے, وہ اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہماری اپنی جو ایئر اسٹرائکس جو آرمی کی ہوں گی یا ایئر فورس کی ہوں گی ان اسپلنٹر گروپس کے اوپر, جو بات کریں ان سے تو ہم بات کریں گے, لیکن جو اسپلنٹر گروپس ہیں جو نکلے ہیں باہر, ان کے اوپر اگر اسٹرائکس ہوں گی تو وہ اسٹرائکس بہت کارآمد ہوں گی بنسبت ان اسٹرائکس کے کہ جب آپ ایک ایسے میں کوئکلی ایک فالو اپ کویسچن پوچھ لوں, پھر میں جعفر صاحب کی طرف آؤں گا. جو گروپ تو لا آف دی لینڈ کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو, اسٹیٹ کو کمٹمنٹ دے کہ آئندہ سے وہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوگا, ان سے بات چیت ہو, لیکن باقی گروپ جو کنڑ نورستان میں بیٹھ کے, یا یہ محمد والے جس نے 23 ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹے تھے, فضا ملک اس قوم کی بیٹی تھی نا, تو وہ بھی اس قوم کے بیٹے تھے. ان ساروں کا درد میرے دل میں, آپ کے دل میں اتنا ہی ہونا چاہیے. ان کے اوپر اگر ملٹری ایکشن کرتی ہے, ایئر فورس سٹرائکس کرتی ہے, تو آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی؟ بالکل کرے گی. خان صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ جو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, لا آف لینڈ کو نہیں مانتے, اور وہ اپنا ٹیررزم جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے خلاف اسٹرائکس ہوں گی. جعفر اقبال صاحب. جی ملک صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پر امید ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے پر کسی ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچا جائے جو خون بہائے بغیر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو. بہت اچھی آئیڈیل سچویشن ہے, لیکن سارے گروپس اس پہ آمادہ نہیں ہیں. سارے گروپس نہیں, یہ بالکل آپ سے, وہ تو ہم نے پہلے ہی کہا نا کہ جو مذاکرات کے ذریعے امن چاہیں گے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, جو لڑنا چاہیں گے لڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, یعنی اس طرف افغانستان کے صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں, ادھر ہندوستان کے جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس خطے پر اثر انداز ہوں گے. لیکن میں یہاں یہ صرف آخری بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی
کہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت اور موجودہ حکومت جو مسلم لیگ کی ہے انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، اور ہم مشکور ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کہ انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ ہم نے پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل کیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اس طریقے سے حل نہیں ہوتا اور دوسرے طریقے سے ہوتا ہے تو تاریخ کم سے کم یہ نہیں کہے گی کہ انہوں نے یہ آپشن اپٹ نہیں کیا۔ آج صبح ایک رپورٹ سما نے فائل کی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے آفیشیل رپورٹ ہے کہ 174 ٹیرر ڈیسٹینیشن ہے، سلیپر سیلز ہیں پنجاب کے اندر، جہاں پر یہ جو آپ کے تیار ہو رہے ہیں لوگ حملہ آور ہونے کے لیے یا ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ اچھا، یہ انہوں نے اپنی نیشنل ڈیفنس پالیسی کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ آپ کی مین ہارٹ لینڈ کے اندر جو آپ کی طاقت ہے، آپ کی رولنگ پارٹی کی پاور بیس ہے، اس کے اندر 174 ایسے سپاٹس موجود ہیں۔ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نا امید ہونی چاہیے، میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور نہ ہی قوم کو نا امید ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم کی میاں نواز شریف کی حکومت ڈیلیور کرے گی، چاہے جو سا بھی راستہ اپنانا پڑے، کیونکہ یہ ہماری قسمت میں یہ اتنے بڑے چیلنجز آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باری باری ان چیلنجز کا حل کیا جائے گا۔ جعفر اقبال صاحب، عمران اسماعیل صاحب، شاہی سید صاحب، مولا بخش چانڈیو صاحب اور اکرم شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، میں سب کا شکر گزار ہوں، لیکن ایک کلوزنگ ریمارک یہ ضرور دوں گا کہ جو تو گروپ یہ کہتا ہے کہ آئندہ سے پاکستانی بچوں کے گلے نہیں کاٹے گا، کڈنیپنگ فار رینسم میں ملوث نہیں ہوگا، پاکستان کی ملٹری بیسز پہ حملہ آور نہیں ہوگا، FC کے جوانوں کے گلے نہیں کاٹے گا، اس کے لیے تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بات چیت آپ کو کرنی ہے، لیکن باقی گروپس جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسلام دشمن ہے، یا ہماری پسند کا کام نہیں ہو رہا، یا تو بم پھوڑیں گے مہران بیس پہ، GHQ پہ حملہ کریں گے، یا مینا بازار پشاور ہو یا لاہور کا مون مارکیٹ ہو، ان کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکلے گا تو یہ خام خیالی ہے، اس سے آگے نکل جائیے، فیصلہ کر لیجیے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔